یہ داستان ہے ایک ایسے برگزیدہ نبی کی جنہیں اللہ نے بے مثال معجزات عطا کیے، مگر صدیوں بعد انہی کے نام پر دنیا میں سب سے بڑا شرک برپا ہو گیا۔ وہ نبی جو اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے، اندھوں کو بینائی بخشتے اور مٹی سے پرندے بنا کر انہیں زندگی عطا کرتے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی سچائی کو بدل دیا گیا، ان کی تعلیمات کو بھلا دیا گیا اور انہیں وہ مقام دے دیا گیا جو صرف اللہ کا حق ہے۔ یہ کہانی ہے ایسے نبی کی جن کی پیدائش سے لے کر اختتام تک ہر لمحہ ایک معجزہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ذکر کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش خود ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ اللہ نے انہیں بغیر والد کے حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا فرمایا۔ یہاں ہم ذکر کریں گے حضرت زکریہ علیہ السلام کا۔ وہ جلیل القدر پیغمبر تھے جو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ ان کی ایک ذمہ داری بیت المقدس میں موجود ایک پاکیزہ اور نیک لڑکی کی کفالت بھی تھی، جس کا نام حضرت مریم تھا۔ حضرت مریم کی پرورش ایک مقدس ماحول میں ہوئی۔ ان کی والدہ نے ان کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ سے وعدہ کر دیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیں گی۔ چنانچہ جب حضرت مریم علیہ السلام بڑی ہوئیں تو ان کی کفالت کی ذمہ داری حضرت زکریہ کو سونپ دی گئی۔ وہ انہیں بیت المقدس کے حجرے میں رکھتے اور ان کی تمام تر ضروریات کا خیال رکھتے۔ ایک دن جب حضرت زکریہ حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں داخل ہوئے تو وہاں موسم سے ہٹ کر پھل اور کھانے دیکھے اور حیران ہو کر وہ پوچھنے لگے، اے مریم، تمہارے پاس یہ رزق کہاں سے آیا؟ حضرت مریم نے جواب دیا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا جو اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے مخصوص کیا تھا۔ حضرت زکریہ جو خود بھی ایک اولاد کے خواہش مند تھے، یہ دیکھ کر مزید یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کرنے لگے کہ وہ انہیں بھی ایک نیک اولاد عطا کرے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اسی وقت اللہ کے حضور ہاتھ بلند کیے اور دعا مانگی، اے میرے رب، مجھے اپنی خاص رحمت سے ایک نیک اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی، جو خود بھی ایک جلیل القدر نبی بنے۔ حضرت زکریہ اور حضرت یحییٰ کا ذکر ہم کسی اور ویڈیو میں ضرور کریں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام عبادت میں مصروف رہتی۔ ایک دن حضرت مریم علیہ السلام عبادت میں مصروف تھیں کہ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا۔ وہ انسانی شکل میں آئے اور حضرت مریم گھبرا گئیں۔ انہوں نے کہا، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو مجھ سے دور ہو جاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں تمہارے رب کی طرف سے آیا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ حضرت مریم علیہ السلام حیران رہ گئیں اور بولیں، مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میں نے کسی مرد کو چھوا تک نہیں؟ فرشتے نے جواب دیا، یہ کام تمہارے رب کے لیے آسان ہے تاکہ وہ اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی اور اپنی رحمت بنائے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اللہ کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے بغیر کسی باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد حضرت مریم انہیں لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں تو لوگوں نے الزام تراشیاں شروع کر دیں۔ بنی اسرائیل کی قوم بدگمانی میں مبتلا ہو گئی اور کہنے لگی، اے مریم، یہ تم نے کیا کیا؟ تمہارے والدین نیک اور پاکیزہ تھے، پھر یہ تمہارے ساتھ کیسے ہوا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے کچھ بھی نہ کہا، کیونکہ اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ وہ چپ رہیں اور اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کریں۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو لوگوں نے حیرانی سے کہا، ہم ایک نومولود بچے سے کیسے بات کریں؟ مگر تبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جھولے میں بولنا شروع کر دیا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا معجزہ تھا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ نے لوگوں کو ایمان کی روشنی سے منور کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے کئی معجزات دکھائے۔ پیدائشی اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو اللہ کے حکم سے شفا عطا کی۔ مٹی کے پرندے بنا کر اللہ کے حکم سے انہیں زندہ کر دیا۔
اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا۔ یہ سب معجزات اس بات کی دلیل تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں، مگر بنی اسرائیل کے سرداروں نے انہیں جادوگر اور فتنہ پرور قرار دیا۔ بنی اسرائیل کے سرداروں نے رومی حکومت کو حضرت عیسیٰ کے خلاف بھڑکایا اور ان کے قتل کی سازش تیار کی۔ انہوں نے رومی گورنر پونٹیس پلاطس کو قائل کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بادشاہت قائم کرنا چاہتے ہیں، جو رومی سلطنت کے لیے خطرہ ہے۔ چنانچہ انہیں گرفتار کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، مگر اللہ سے بڑی تدبیر کون کرنے والا ہے، اور اس نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے معاملہ مشتبہ بنا دیا گیا۔ اصل میں اللہ نے کسی اور شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ظاہر کر دیا، اور وہی شخص گرفتار ہو کر سولی پر چڑھا دیا گیا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں واپس آئیں گے۔ ان کا نزول ایک اہم نشانی ہوگی جو آخری زمانے میں دجال کے فتنے کے خاتمے کا ذریعہ بنے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی ایک مسجد کے سفید مینار پر نازل ہوں گے اور وہ دجال کو قتل کریں گے، تمام غیر اسلامی نظاموں کو ختم کر دیں گے اور عدل و انصاف قائم کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے اور تمام انسانوں کو توحید کی دعوت دیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جسے دنیا کی اکثریت نظر انداز کر رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ وہ بغیر باپ کے بھی اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ توحید پر قائم رہنا سب سے بڑی کامیابی ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دنیا میں حق اور باطل کی جنگ ہمیشہ جاری رہے گی، لیکن آخر میں جیت اللہ کے دین کی ہوگی۔ قیامت کی نشانیاں پوری ہونے والی ہیں اور ہمیں ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا۔ یہ کہانی صرف ماضی کی نہیں، بلکہ ہمارے لیے ایک یاد دہانی ہے کہ ہم حق کو پہچانیں اور اللہ کے دین پر مضبوطی سے قائم رہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔